الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریہ مال مرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہے، تبدیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان میں بعض اوقات تشنگی باقی رہ جاتی ہے۔ آج ہم ایسا کریں گے کہ ایک موضوع کے اوپر پہلی بریک، پھر دوسرے موضوع کے اوپر دوسری بریک، پھر تیسری بریک میں تیسرے پارٹ میں ہم آپ کے سوالات شامل کریں گے اور ان کے جوابات حضرت جی سے آپ تک پہنچائیں گے۔ سوالات کا سلسلہ تیسری بریک میں ہوگا۔ ابھی ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جی، سب سے پہلے جو موضوع آج ہم ڈسکس کریں گے، بلکہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا، توبہ کیا ہے اور توبہ کی امید پر گناہ کرنے والے کی توبہ کیا قبول ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ قرآن کریم نے اس کے لیے بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال فرمائی ہے، توبۃ النصوح۔ یعنی توبہ آپ کے اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر آپ خلاف شریعت، آپ کے مزاج کے مطابق اچھائی برائی نہیں، اچھائی برائی کا معیار قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اگر آپ اس کے خلاف کوئی عمل کر رہے ہیں یا آپ کا عقیدہ اور نظریہ اس سے کچھ مختلف ہے، عمل کوئی مختلف ہے، تو توبہ ہوتی ہے کہ اس سے باز آ جائے، اور ایسا باز آئے کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ کام جو میں کر چکا ہوں میں اس سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں، نہیں، اس میں شرط یہ ہے کہ توبہ تو نصوح ہو، وہ آئندہ زندگی کے لیے نصیحت بن جائے۔ تو یہ اللہ کریم نے ایک بہت بڑا معافی کا خانہ رکھا ہے بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی امتوں میں توبہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جب آپ کو طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پاس جو فرعونیوں کا زیور تھا اسے گلا کر ایک بچھڑا سا بنا لیا اور اس بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ کچھ لوگ کچھ ان کے خلاف رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر جب آپ نے تنبیہ کی، سخت ناراض ہوئے، تو انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم توبہ کرتے۔ تو ارشاد باری یہ ہوا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی جو اپنی جان دے گا۔ اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے قتل کر دیا ہے، اور جو جس کا قریبی عزیز ہے وہ خود قتل کرے۔ یہ نہ ہو کہ توبہ کے بعد لڑائیاں شروع ہو جائیں، تم نے میرا باپ مارا تھا، تم نے میرا نہیں، ان کے اپنے جو عزیز ہیں وہ قتل کرے۔ اب یہ کتنی کڑی شرط تھی۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کوئی ہزاروں لوگ قتل ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے باہر تو ان کا پاؤں کیچڑ میں دھس گیا، جو انسانی خون کا کیچڑ تھا، تو لرز گئے اور انہوں نے دعا کی، بار الہ تو کریم ہے، ان کو معاف فرما دے۔ تو ارشاد ہوا بھی جو قتل ہو چکے ہیں میں ان کو شہید کا درجہ عطا کروں گا، جو بچ گئے ہیں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، انہیں معاف کرتا ہوں، اور وہ قتل عام بند ہوا۔ یہ
ہم سے پہلے کی امتوں کی توبہ کا ایک پہلو، ایک جھلک، ایک نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی بعثت کے بعد کوئی شرط نہیں رکھی رب کریم۔ مشرک ہے، کافر ہے، بت پرست ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، جوئے کھیلتا ہے، فواحشات، کوئی دنیا کا کوئی گناہ، فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے، تمہارے گناہ ایسے ہی ہیں۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ کوئی چڑیا، کسی اللہ کے بندے نے عرض کی کہ بار الہ توبہ کیسی ہے، انسان کی گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، تو انہیں وہ مشاہدہ کرایا گیا کہ ایک درخت ہے سمندر میں، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کے کنارے پہ درخت ہے، اس پر ایک چڑیا بیٹھی ہے اور اس کی چونچ میں مٹی ہے۔ اب جتنی چونچ میں سما سکتی ہے اتنی ہوگی، تو اس چڑیا نے وہ مٹی سمندر میں گرائی، تو فرمایا گناہ میری رحمت کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں جتنی سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کے منہ میں مٹی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اس نے گرا دی تو سمندر کا کیا بگڑا، اس کا منہ صاف ہو گیا۔ تو تمہاری توبہ وہی ہے، کتنا بھی تمہارے گناہ ہوں، لیکن آخر انسانی استعداد کے اندر ہی ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، تو ایک انسانی استعداد کی حدیں ہیں، اس سے آگے بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ان حدود کے اندر ہے۔ فرمایا میری میں رحمت اللہ محدود ہے، تمہارے گناہ چڑیا کے منہ میں مٹی ہیں، اور اس کے میری رحمت ان سمندروں سے وسیع تر ہے، سمندر کی تو حدود ہے، میری رحمت کی تو حدود نہیں ہے۔ لیکن توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس برائی کو برائی مان لیں۔ سب سے پہلے چھوڑنے کا جو سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ غلطی کو غلطی تو مانیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، گناہ یہ گناہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں کر رہا تھا، میں نے بس کر دیا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، پھر باقی زندگی اس کے دفاع پہ صرف کریں، تو یہ توبہ ہے۔ اور فرمایا اس کا وقت یہ ہے کہ جب تک برزخ کھل نہیں جاتا، جب موت آ جاتی ہے، جو لمحات موت کے ہوتے ہیں اس میں تو کافر کو بھی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، آخرت واضح ہو جاتی ہے۔ موت کے فرشتے، قرآن کریم نے بڑا پورا لمبا ذکر فرمایا کہ وہ فرشتے اسے کہتے ہیں فیما کنتم، کہاں عمر ضائع کی تم نے، اللہ نے تمہیں شعور دیا، عقل دی، نبی مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائے، تم کیا کرتے؟ فیما کنتم، کہاں جھک مارتے رہے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتا ہے یار میں تو ایک غریب آدمی تھا زمین پر، اب جدھر حکمران یا جدھر عمراء یا جدھر جنہیں آپ لیڈر کہتے ہیں وہ چلتے رہے، تو ہم تو عام آدمی تھے، پیروکار قسم کے آدمی تھے، ہم پیچھے چلتے رہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فلم تہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ جہاں کا ماحول برا تھا یا جہاں کے قوانین خلاف اسلام تھے یا جو معاشرہ خلاف اسلام تھا، جہاں تم مجبور ہو جاتے تھے حرام کھانے پر یا گناہ کرنے پر یا جھوٹ بول، تو تم نے اس کو چھوڑ کر، اللہ کی زمین تو وسیع ہے، وہاں چلے جاتے جہاں نیکی سے کم از کم رکاوٹ تو نہ ہوتی، تو تم وہاں چلے جاتے۔ آج تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، پھر یہ کہنا کہ میری یہ مجبوری وہ مجبوری، تو مجبوریاں کہاں ہیں؟ آج ساری دنیا، تو پھر اگر آج دنیا چھوڑ رہے ہو تو اس وقت تم برائی کا ماحول چھوڑ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ماحول ایسا ہو کہ وہاں آپ مجبوراً معاشرے کا جو پریشر ہے، سوسائٹی کا جو ایک دباؤ ہے، اس کے تحت آپ بھلائی کر نہیں سکتے، مجبوراً کچھ گناہ کرنا پڑ جاتے ہیں، وہاں سے ہجرت واجب ہو جاتی، وہاں سے نکل جاؤ۔
وہاں چل جاؤ. اب یہ وطن عزیز ہے، ہم کہتے ہیں جہاں قانون شرعی نہیں ہے، عدلیہ کا قانون غیر شرعی ہے، سارا سیاسی نظام غیر شرعی ہے، سارا شور مچا رہتا ہے. لیکن ایک بات تو سب کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو یہاں روکتا نہیں ہے. معاشرہ یا ماحول یا سوسائٹی کوئی چیز آڑے نہیں آتی، قانون، آئین، دستور، عدالت. آپ نیکی کرنا چاہیں تو کوئی نہیں روکتا. تو جہاں نیکی سے روکا جاتا ہے وہاں سے چھوڑ کے وہاں آ جاؤ جہاں کوئی نیکی سے روکتا نہیں. ہمارا یہاں کا ماحول بھی اس کے الٹ جا رہا ہے. ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے نکل کر میں برطانیہ، امریکہ، یورپ، کسی ملک کہیں چلا جاؤں، حالانکہ وہاں سے یہاں آنے کا مشورہ ہے. تو یہ بھی توبہ کا ایک رخ ہے کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا اس پر یقین کامل ہونا چاہیے. تو فرمایا ما علی الارض دابۃ الا علی اللہ رزقها. کوئی زیرو جو زمین پر ہے، مچھر، مکھی، کیڑا مکوڑا یا کوئی جانور، پرندہ یا انسان، ہر زیرو کی روزی حیات کا جو سبب ہے اس کا ذمہ میرا ہے. سبحان اللہ، بے شک. تو جب اللہ کا ذمہ ہے تو اس پر اعتبار کرو. اگر وہاں جاؤ گے تو رزق وہی ملے گا جو تمہارے نصیب کا ہے. تو جو اللہ کا ذمہ ہے ہمیں اس کی فکر ہے. جو ہمارے ذمے ہے وہ ہم کہتے ہیں اللہ رحم کرے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہمارے ذمے ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اس بات کو متعین کریں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. حضور اکرم نے کس چیز کو اچھا کہا ہے، کس کو برا کہا ہے، اس کے مطابق ما اتاکم الرسول فخذوہ. جو اللہ کے رسول عطا فرمایا اسے قابو کر لو، چمٹ جاؤ، اختیار کر لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. جہاں سے روک دیں وہاں رک جاؤ. تو اگر بندہ بے مہار چلتا رہا اور اسے احساس ہو گیا تو اس اپنے عمل کو تبدیل کرے، اس برائی کو چھوڑ دے، اور ایسا چھوڑے کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے. دوسروں کے لیے نصیحت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے مثال بن جائے کہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل تو صحیح. یہ توبہ ہے. اور کوئی گناہ کتنے ہوں، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی گناہ گار اپنے کتنے گناہ کرے کہ اس نے زمین و آسمان کے درمیان سارے خلا کو گناہوں سے بھر دیا. ایک توبہ کافی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح. اور توبہ کی امید پہ گناہ کرنا، توبہ کی امید پہ گناہ کرنا تو ظلم ہے. جیسے تریاق کی امید پہ کوئی سانپ سے ڈسوا لے، کوئی ڈسواتا ہے؟ کوئی رسک لیتا؟ بالکل صحیح بھائی. آپ تریاق یا انجیکشن جو سانپ کے زہر کا اتار ہے اس کے ہاتھ میں دے، اسے کہیں سانپ سے ڈسواؤ، کبھی بھی نہیں ہوگا. بالکل بڑا خوبصورت جواب اور بڑا 2 لفظوں میں جواب. توبہ کی امید حضرت پہ جی، گناہ مجھے ایک کرنا بریک میں ایسا ہی ہے جیسے انجیکشن ہاتھ میں اور خود سانپ سے ڈسوا لے. وہ انجیکشن اثر کرے گا یہ نہیں، سانپ تو اثر کر تو جائے. یہ ظلم ہے. بالکل یہ صحیح. ظلم ہے. حضرت جی، مجھے ایک بریک میں جانا ہے. اسے جہالت کہیں گے. جہالت کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے یہ جانیں گے کہ اسلامی روح سے بیٹی کو جہیز میں کیا دیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے، اپنے موضوع، کسی بھی موضوع کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. آپ ہمیں اس پہ SMS کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. almurshid.tv ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن پہ جائیے اور ہمیں آپ اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. almurshid.tv یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے کہ جس پہ آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب کی جو تراجم ہیں انگلش اور اردو میں قرآن پاک کے، وہ بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے. ریسرچ بہت اچھے طریقے سے 3 زبانوں میں 3 لفظوں میں آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جتنے بھی ہمارے آج تک کے پروگرامس ہیں، 3 سال سے جو ہم پروگرامس المرشد آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں موجود ہیں. اور اس میں
آپ نے جو سوالات ہمیں بھیجے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے نام کے ساتھ وہاں پہ پڑی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پریام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پریام المرشد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، اگلا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ چونکہ جہیز ایک لعنت بھی ہے اور جہیز کی وجہ سے بہت ساری بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی روح سے بیٹی کو جہیز میں کیا کیا دینا چاہیے؟ یہ جملہ بھی درست نہیں ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بہت ہی بڑھ چڑھ کر اپنی حیثیت سے بڑھ کر ادھار لے کر جہیز دیا جائے۔ ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ صحیح۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہی کہتا ہے کہ یہ جہیز ایک لعنت ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو جہیز میں اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے قرض ادھار لے کر بھی وہ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں اعتدال ہے، توازن ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ کائنات کا نظام، یہ زندگی، موت، یہ گرمی، سردی، رات، دن، ہر چیز میں ایک اعتدال ہے، توازن ہے۔ سارے ستارے سیارے، زندگی توازن سے قائم رہتی ہے، عدم توازن زندگی کو ڈسٹرب کرنے کی طرف جاتا ہے۔ کہ جہیز میں توازن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے نکاح میں دیا تو ضرورت زندگی کی بنیادی چیزیں آپ نے عطا فرمائی۔ پانی کے لیے ایک مشکیزہ عطا فرمایا، وہ سائز میں مشکیزے ہوتے تھے۔ چکی عطا فرمائی جہیز میں آٹا بنانے کے لیے۔ اسی طرح بستر کی صورت میں کچھ چیزیں، ایک تکیہ، کوئی گدا، کوئی اس طرح کی چیزیں۔ تو جو خانہ نبوی پہ اس وقت مادی چیزیں موجود تھیں، یہ نہیں کہ میں پوری انسانیت کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے سب سے افضل بنایا تو پھر میرا جہیز بے مثل بے مثال ہونے نہیں۔ جو آپ آسانی سے دے سکتے تھے مادی چیزیں وہ ضرور دی۔ بعد میں رہنے کے لیے اپنے حجرات میں سے ایک حجرہ مبارک بھی عطا کر دیا، جہاں روضہ اطہر ہے اس کے پیچھے وہ حجرہ مبارکہ ہے جس میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رہتے تھے۔ یہ حجرات نبوی میں سے تھا۔ آپ نے وہ جہیز کے بعد، شادی کے بعد، یعنی جہیز پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، آپ اولاد کی مدد اگر بعد میں بھی کر سکتے ہیں تو بچیوں کا حق بنتا ہے۔ جس طرح ہم بیٹوں کا دھیان رکھتے ہیں اور زندگی بھر ان کی مدد کرتے ہیں تو بیٹیوں کا بھی وہی حق ہے۔ تو حضور نے بعد میں وہ حجرہ مبارک بھی عطا کر دیا۔ تو ایک معیار بن گیا کہ جو چیز اپنی حیثیت کے مطابق ضروریات زندگی کی انہیں دے سکتی، اگر آپ زیور اچھا دے سکتے ہیں اور آپ کسی سے ادھار لینے پر مجبور نہیں ہیں تو ضرور دیں، وہ ایک سرمایہ ہے۔ یعنی زیور صرف زینت نہیں ہوتی، ایک بیلنس ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسے ہوں۔ ضروریات زندگی کی چیزیں، لباس کی قسم سے، ضرورت برتنوں کی قسم سے آپ دیتے ہیں تو ضرور دیں، لیکن یہ شان و شوکت کے اظہار کے لیے نہیں ہے۔ جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ دے، اور یہی نہیں ہے کہ جہیز دے کر فارغ کر دیا پھر ان کی وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں رانی، یہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ بیٹیوں کو جائیداد سے زمیندار حصہ نہیں دیتے، وہ اپنے حصے کا مال جہیز میں لے جا چکے۔ جہیز آپ نے اسے حصہ تقسیم کر کے تو نہیں دیا تھا، تو آپ نے اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے بہت بڑا جہیز دیا تھا۔ تو جہیز کے بعد بھی اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ بیٹی کی مدد کر سکتے ہیں، جس طرح بیٹوں کی ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، تو بیٹیوں کا بھی حق ہے کہ بعد میں بھی انہیں ضرورت پڑے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، دیں، کوئی سامان چاہیے انہیں، ہو سکتا ہے ضرور دیں۔ تو وہ جو رشتہ ہے باپ کا، وہ، اور پھر باپ کی وفات پر جائیداد میں جو حصہ
بچے کی نسبت آدھا اسے ملے گا، تو وہ جائیداد میں بھی ان کا وہ حق ہے اور وہ انہیں دی جانی چاہیے۔ مکان ہے، زمین ہے، کوئی غیر منقولہ جائیداد جو بھی ہے وہ اس میں بھی ان کا حصہ برقرار رہتا ہے۔ تو ہم افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بالکل اس کے خلاف چلے جاتے ہیں، کچھ دینا ہی نہیں چاہیے، اور کچھ لوگ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میری بڑی شان و شوکت ہوگی۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ حیثیت سے بڑھ کر دینا اور بوجھ بنانا اپنے اوپر ناجائز ہے۔ کس کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے میل کھاتی ہے؟ تو جب آپ نے اسے آنر کا سبب نہیں بنایا بلکہ جو میسر تھا اور ضروریات زندگی کا جو کاشان نبوی پہ چیزیں موجود تھیں وہ عطا کر دی، تو یہ چاہیے، اس میں توازن چاہیے۔ اب ہر بندے کی ایک اپنی مالی حیثیت ہے، ہر بندے کی ایک قوت ہے دینے یا نہ دینے کی، اس کے مطابق، اور یہ اس بندے کا حق ہے، یہ جو شادی کرنے والے یا سسرال یا دولہا، ان کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہیز میں گاڑی بھی ہو، یہ جہیز میں وہ شرط نہیں لگا سکتے جو آج کل ہے، شرط لگائی جاتی ہے جی جہیز میں گاڑی بھی آئے گی، ہمیں وہاں سے بھی حصہ ملے گا، ہمیں نقد بھی اتنا دو گی۔ یہ نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان کا کوئی، وہ جو جتنے حقوق ہیں وہ بیٹی کے ہیں والد پر، صحیح، بالکل ٹھیک۔ اس کے سسرال والے یا داماد جو ہے وہ اس کے حقوق استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ مطالبہ لے کر بیٹھ جائیں جی آپ اتنے امیر ہیں مجھے وہ بھی دیں وہ بھی دیں، یہ بھی نہ جائے۔ ان کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ بیٹی کو دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے پرکھ لے، بعمل ہے، با کردار ہے، شریعت کے دائرے میں رہنے والی ہے، نیک ہے، یہ ہے۔ اب اس کے بعد باپ کا اور بیٹی کا معاملہ ہے، اس میں ان کا کوئی لین دین نہیں۔ اچھا، اس میں اگر جو خامد بننے جا رہے ہیں، جو شوہر ہیں، وہ اگر یہ کہہ دے کہ مجھے کوئی جہیز میں کوئی چیز نہیں چاہیے، بلکہ جن کپڑوں میں آپ میرے گھر آؤ گی وہ کپڑے بھی میری طرف سے آپ کو دیے جائیں گے، اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، کوئی حرج نہیں، تو اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ ایک اسی طرح جو بیٹی جہیز لے کے جاتی ہے یا جو اس کا حق مار مقرر ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی حق ہے۔ اب نا اتفاقی ہو جاتی ہے یا بات طلاق تک چلی جاتی ہے تو جو اس کا جو مہر ہے اور جو اس کی ذاتی چیزیں وہ لائی ہے وہ اس کا حق ہے، وہ لے جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر عورت معاف کر دے، بے شک مہر بھی معاف کر دے، جو لائی ہے یہ بھی معاف کر دے، تو بندہ آرام سے لے سکتا ہے۔ وہ معاف نہ کرے تو طلاق دینے والے کو چاہیے کہ پہلے اس کا مہر بھی ادا کرے، جو چیزیں اس کی ذاتی ہیں وہ اپنے ساتھ لائی ہے والد کی طرف سے وہ واپس کرے، اور خوبصورت اچھے طریقے، یعنی ایسے طریقے سے طلاق دے کہ دشمنی کی بنیاد نہ بن جائے، آئندہ کے تعلقات کو ایک مجبوری ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، مزاج نہیں ملتے، خیالات نہیں ملتے، کردار نہیں ملتا، سوچوں میں فرق، کوئی وجہ ہے، ایسی وجہ ہے کہ ہم زندگی بھر اکٹھے نہیں رہ سکتے، جو شادی کے بعد جس کا اظہار ہوا تو اس کا حل طلاق ہے۔ حالانکہ جتنے جائز کام ہیں ان میں اللہ کے نزدیک جائز اور حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ بے شک۔ لیکن زندگی کو عذاب بنانے کی بجائے طلاق دینا مناسب، بالکل صحیح۔ یا تو اتنی برداشت ہو کہ اسے برداشت کر لے، وہ تو اس کا اجر الگ ملے گا، نہیں کر سکتا تو پھر لیکن طلاق پر دشمنی نہ بنائے۔ اس میں بھی ایک خوبصورتی ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ اسے دے کر پھر خامد کو اپنی طرف سے بھی دے کہ بھئی ہم تم جدا ہو رہے ہیں، چلو میرے پاس 10 لاکھ ہیں، 5 تم لے جاؤ، صحیح، تاکہ وہ اس جو کام بڑا ناپسندیدہ اور خراب ہے اور جس پر ناراضگی یا دشمنی کی بنیاد بنتی ہے، وہ کم از کم دوستی نہ رہی تو دشمنی بھی نہ بنے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، آسن طریقے سے اسے عزت کے ساتھ۔ اور طلاق میں یہ بھی ہے کہ اسے پھر لٹکائے نہ رکھو کہ اس کی زندگی عذاب کر دو۔ کہتے ہیں نا جی ہم نے ڈھنگا تو ڈالا ہوا ہے،
گھر میں آباد نہیں ہے لیکن اب دوسری شادی تو نہیں کر سکے گی، نہیں یہ جائز نہیں ہے، یا گھر میں رکھو یا آزاد کر دو۔ بالکل اور آسن طریقے سے پھر وہ بیٹی کا اپنا مال ہے جو اسے والدین نے دیا تھا، جو اس کا حق مال ہے، ہاں وہ سارا معاف کر دے تو خاوند تھا موج کرے۔ تو عورتوں کے لیے بھی قاعدہ یہ ہے کہ وہ فراخ دلی سے کام لیں اور دلائل سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں کہ بھئی یہ فرق ہے ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور چونکہ ہماری سوچوں میں، ہمارے کردار میں، ہمارے قول میں، گفتار میں یگانگت نہیں ہے، تو یہ ساری زندگی کا عذاب میں تمہارے لیے درد ساز، تم میرے لیے ایک فتنہ۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے آؤ ہم الگ ہو جائیں، یہ ایک راستہ ہے۔ صحیح، بالکل لیکن حسن سے، اچھے طریقے سے الگ ہوں کہ آگے وہ دشمنی میں تبدیل نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایسے میں اگر وہ دونوں ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے یا کسی بھی طرح سے چلتے رہتے ہیں تو اس کا اجر الگ سے ملے گا، وہ بہت بڑا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، ناپسندیدہ حرکات ہوتی ہیں اور وہ برداشت کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا بہت بڑا عند اللہ ثواب ہے۔ مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید دہلی کے نامور صوفیاء میں سے اور بہت پائے کے اولیاء اللہ ہوئے اور بہت نازک مزاج تھے۔ اس قدر نازک مزاج تھے کہ دوسرا بندہ اگر بے تاشا کھا رہا ہے تو ان کا دیکھنے سے پیٹ خراب ہو جاتا۔ عجیب بات ہے نا، نزاکت کی حد ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ اللہ اس پر بھی کروڑوں رحمتیں کرے، سخت مزاج تھی اور بڑا بھلا برا کہتی تھی اور چلاتی تھی۔ تو ایک افغانی مرید تھا ان کا، اسے انہوں نے گھر سے کوئی چیز لانے کا حکم دیا تو اس نے دروازے پر دستک دے کر عرض کی کہ اماں جی حضرت یہ چیز مانگ رہے ہیں۔ تو وہ بھڑک اٹھی، انہوں نے وہ صلواتیں سنائی حضرت کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی۔ تو وہ بھی بلیتی پٹھان تھا، اس نے کہا کہ معذرت سے پوچھ کے آتا ہوں، میں گردن کاٹ دوں گا، میں گولی مار دوں گا، میں اڑا دوں گا۔ تو وہ واپس حاضر ہوا، ساری بات عرض کی تو آپ نے فرمایا تم آج ایک دن تھوڑی دیر کے لیے گئے ہو تو اتنے گرم ہو رہے ہو، تو میں تو اسے عمر بھر برداشت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی اس نازک مزاجی کے باوجود تو کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ کی طرف فرمایا یہ میری ترقی درجات کا سبب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے منازل میں ترقی ہوتی ہے، کیفیات میں ترقی ہوتی ہے میں جب برداشت کرتا ہوں۔ بے شک۔ تو اگر برداشت کرتا ہے تو بہت بڑے درجات۔ سبحان اللہ۔ اور اسی چیز کی آج کل ضرورت ہے۔ آج ہم میں قوت برداشت رہی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، وہ جی حادثہ ہو گیا، بس نے رکشے کو ٹکر مار دی، اب جو بڑا ہے جرم اس کے ذمہ ہے۔ جی ہاں، یہاں تک کہیں گے جی ریلوے نے ٹرک کو ٹکر مار دی، اب ریلوے تو پٹری سے اترتی نہیں۔ جی ہاں، وہ تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی وہ کار پٹڑی پہ اس نے چڑھائی تو ریل سے نہیں، کہیں گے ریل نے کار کو اڑا دیا۔ بھائی ریل کا اس میں کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کار کا ہے جو پٹری پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی ہے جی؟ بالکل ایسے ہی یہ تو پھر ہوتا یہ ہے جی رکشے کو ٹکر لگی، 2 بچے مر، کل کی خبر تھی، 2 بچے مر کے لوگوں نے بس جلا دیا۔ اللہ کا خوف کرو، بس جلانے سے وہ بچے زندہ ہو گئے یا رکشہ ٹھیک ہو گیا؟ وہ قوت برداشت پیشنٹ ہی نہیں رہا، بس پتہ نہیں کس کی تھی، کس حال میں لی اس نے، چند سو کا ملازم ڈرائیور چلا رہا ہے، جس نے لی ہے اس نے پتہ نہیں ماں کے بیوی کے زیور بیچ کر اب بھی آدھی قسطیں دینی ہوں گی۔ صحیح بات۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ بس، وہ تو ڈرائیور چلان ہوتا ہے، بس تو نہیں ہوتی۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، غلطی تو ڈرائیور کی کی ہے۔ تو یہ کیا برداشت نہیں رہی نا ہم۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کچھ سوالات ہیں میرے پاس، وہ شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021۔ اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہماری ویب سائٹ ہے almurshid.tv، اس میں جائیے اور وہاں پہ کوسچنز کا آپشن ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنا ہمیں سوال بھیجیے۔ almurshid.tv پہ آپ کو بہت ساری ریسرچ ورک کرنے کے لیے معلومات مل سکتی ہیں، اردو، انگلش اور عربی میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تمام
آیات کریمہ کو ریسرچ کر سکتے ہیں، تراجم آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، حضرت جی کا اردو اور انگلش میں ترجمہ اس ویب سائٹ میں موجود ہے، ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز اس ویب سائٹ میں موجود ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی کچھ سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ زمیر دبئی سے یہ کہتے ہیں، حضرت جی آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور بڑی لرننگ ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دبئی میں کاروبار کرتا ہوں، ہم جو سپلائی دیتے ہیں اس کے عوض ہمیں پوسٹ ڈیٹڈ چیک ملتے ہیں 1 یا 2 ماہ بعد کا، مگر یہاں ایک سہولت موجود ہے کہ ہم وہ چیک بینک میں یا کسی شخص کو دے کر فوری کیش کروا لیتے ہیں اور بدلے میں ہمیں کچھ پرسنٹیج اس کو دینا پڑتی ہے، یعنی اگر ہم 10,000 روپے کا چیک دیتے ہیں اس کو تو وہ بدلے میں ہمیں 9,500 روپے دیتا ہے، 500 روپے وہ کاٹ لیتا ہے۔ تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ نہیں، یہ بزنس کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ بندہ آپ کو مہینے 2 مہینے 4 مہینے کا چیک ملا تو وہ 4 مہینے کے لیے اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جانبین کی منظوری سے جبرن نہیں لیتا، وہ شرائط افہام و تفہیم سے ہوتی ہیں یا ایک قاعدہ مقرر ہوتا ہے، تو وہ تو ایک کاروباری شعبہ ہے، ایک اس کا سلیقہ۔ سود وہ ہوتا ہے جو رقم کہیں خرچ نہیں کی جاتی، انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، کسی کو ٹھوس دے دی جاتی ہے اور واپس زیادہ لی جاتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ آگے وہ انویسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ اس کا معاملہ ہے، اس میں آپ کا دخل کوئی نہیں۔ اس میں تو وہ رقم اپنی آپ کو دیتے ہیں، آپ کی 4 مہینے پہلے ضرورت پوری ہو، رقم اس کی خرچ ہوئی، بالکل ٹھیک، اس پر مناسب منافع لینے کا اسے حق حاصل، بالکل صحیح۔ سہیل انور ہیں، یہ کہتے ہیں، حضرت جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، آپ کی فصاحت و بلاغت کا پوری طرح سے قائل ہوں، اسی لیے یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب بندے اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، پھر کشمیر اور فلسطین جیسے انسانیت سوز ایشوز پر ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یقیناً اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت اس میں شامل ہوگی جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، پھر بھی رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں پہلے پروگرام میں ہمارے میں یہ بات چل رہی تھی کہ کائنات کا نظام توازن پر، عدل پر قائم، دعاؤں کی اپنی تاثیر ہے، دعا بھی آپ دوا سمجھیں، لیکن دوا اور مرض میں کچھ توازن ہو۔ اگر مرض دوا سے 10 گنا بڑا ہو تو دعا کچھ کمی تو کرے گی مرض میں، لیکن ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب اسی مرض کی دوا ہے تو ہو سکتا کمی تو کچھ کرے گی، کچھ سپورٹ کرے گی، یا شاید بڑھنے سے رک جائے، ٹھیک تو نہیں ہوگا۔ تو اہل اللہ کی دعائیں ایک طرف ہیں، دوسری طرف ہمارا کردار ہے۔ بین الاقوامی طور پر امت مسلمہ کا کردار کیا ہے؟ تو اب ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اگر کفار ہم پر غلبہ پا رہے ہیں تو ہمارا کردار اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ اہل اللہ کی دعاؤں کے اثر سے آگے نکل گیا ہے۔ بالکل صحیح، دوا کی تاثیر سے مرض بڑھ گیا ہے، کیونکہ اسلام کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے اللہ کریم کا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، تم ہمیشہ فاتح ہو، انتم الأعلون، تم جیتے ہوئے ہو، فاتح ہو۔ شرط یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان ٹھیک ہے، ایمان و عمل درست ہے، عقیدہ اور کردار صحیح ہے تو فتح ہے، تم جیتے ہوئے ہو یار، جنگ بعد میں ہوگی، تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، تم جیت تمہاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ ایک خبر دے رہے ہیں، ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ ایمان تمہارا، ایمان سے مراد ہوتا ہے عقیدہ اور عمل، اس مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ہم صرف کہنے کو ایمان کر لیتے ہیں،
ہمارا کہنا دعوی ایمان ہے، ہمارا عمل اس کا گواہ ہے۔ تو دعوے کے گواہ سچے ہوں تو ثابت ہوتا ہے، اگر عمل ایمان کے مطابق ہے تو ایمان ثابت ہوگا، اور عمل اس کے خلاف ہے تو ثابت کرنا مشکل ہو جائے۔ مشکل، بالکل صحیح۔ اب ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم 99.9% کفار کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، شکل و صورت سے لے کر کردار و نظریات تک۔ ہم حرام کھا لیتے ہیں، تمام اسلامی ریاستوں میں کم و بیش سود چل رہا ہے، ایک آدھ اس سے بری ہے، سود چل رہا ہے۔ نظام عدالت میں 1 2 4 ریاستوں کو چھوڑ کر غیر شرعی نظام ہے۔ ہمارا معاشی نظام سود پہ استوار ہے، سیاسی نظام بھی کافروں سے بدتر ہے ہمارا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہم یہ برائے نام مسلمان بھی قائم ہیں تو یہ اس دوا کا اتنا اثر تو ہے کہ مریض مر نہیں رہا، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ورنہ جتنا مرض ہے تو دنیا سے مسلمان کا نام مٹ جانا چاہیے تھا۔ بالکل صحیح۔ جو ہمارا کردار ہے حکومت سے لے کر عام، ہم حکومتوں کو متعون کرتے ہیں اور جلسے جلوس اسلام نافذ کرو، اپنا کردار غیر اسلامی ہے، بھئی کیا اسلام نافذ کراؤ گے؟ یہ بھی ایک ملک ہے، یہ تمہاری سلطنت ہے، باڈی اسٹریچر، تم اس کے حکمران ہو، اس پر اسلام نافذ ہے، تو تم اس 4.5 ہاتھ کے ٹکڑے پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو تم ملک پر اسلام کے نفاذ کی بات کرنے کا حق کہاں سے رکھتے؟ بالکل صحیح۔ تو برخوردار اہل اللہ کی دعائیں ضرور ہمارے ساتھ ہیں، اسی لیے ہم زندہ ہیں، ورنہ مرض اتنا شدید ہے کہ شاید دنیا میں کے افسانوں میں ہوتا کہ کبھی مسلمان بھی ہوا کرتے تھے۔ بالکل، اگر ہم اپنے کردار کی اصلاح کر لیں تو مرض ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آپ کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے آپ اپنا سوال لکھیے، اپنا سوال ہمیں بھیجیے، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ لا